پھر اس نے رو لیا. پھر اسے سمجھایا کہ بیوی ذرا بات سنو. بات یہ کہ آپ کی زندگی کی جو ترتیب بنی ہوئی ہے نا کہ بے پردگی کی زندگی، نمازوں کی پرواہ نہیں، پردے کی پرواہ نہیں، فلاں کی پرواہ نہیں، اپنی منمانی کی زندگی، اس زندگی میں آپ کو سکون نہیں مل سکتا. آپ کا خامد آپ کو 50,000 کی بجائے 5 لاکھ بھی دینا شروع کر دے. نہیں. میں نے اسے بھی کوٹ کیا. میں نے کہا میرے پاس ایسی خاتون بھی آئی کہ جسے ہر مہینے 10 لاکھ ملتے تھے اور وہ بھی پریشان تھے. کیا لگی جی پھر سکون مل کیسے سکتا ہے؟ میں نے کہا اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پچھلے گناہوں سے توبہ کر لیں اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کر لیں. پھر دیکھنا آپ کے دل کو سکون ملے گا. خیر اچھی خاتون تھی، کہنے لگی جی پھر آپ مجھے طریقہ بتا دیں. اس عاجز میں اسے توبہ کے کلمات پڑھا دیے اور کچھ ضروریات دین کے بارے میں بتا دیا تو وہ خاتون چلی گئی. تیسرے یا چوتھے مہینے اس نے فون کیا اور فون پر بتانے لگی کہ حضرت جو آپ نے بتایا میں نے ہو بہو اپنی زندگی اس کے مطابق بنا لیا ہے، بڑی پرسکون زندگی گزارتی ہوں حضرت. میرا ذاتی خرچہ مہینے کا 15,000 میں پورا ہو جاتا ہے اور میرے باقی پیسے میں یتیموں، بیواؤں اور غریبوں کے اوپر خرچ کرتی ہوں. پرسکون زندگی گزار رہی تھی. تو سچی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے گناہوں کے سبب اپنے آپ کو پریشان کیا ہوا ہوتا ہے. اگر ہم یہ گناہ چھوڑ دیں تو ہماری زندگی پرسکون ہو جائے. اس لیے ارشاد فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑ دو وہ گناہ جو تم ظاہر میں کرتے ہو یا چھپے میں کرتے ہو. گناہوں سے توبہ کرنا اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے. اتنا پسند کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے. یعنی جو بندہ گناہوں سے سچی توبہ کر لیتا ہے پروردگار عالم اس بندے کو اپنے دوستوں میں شامل فرما لیتے ہیں، اپنے دوستوں میں شامل فرما لیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا رکھا ہے. کس لیے کھلا رکھا کہ معلوم نہیں میرا کون سا بندہ کس وقت توبہ کرے، ایسا نہ ہو اس کی توبہ کی قبولیت میں دیر ہو جائے. ہر وقت توبہ. ہاں جب انسان کا سانس اکھڑتا ہے نا موت کے وقت، یہ گھنگرو بجتا ہے، اس وقت پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اس سے پہلے مہلت ہے. جتنے مرضی گناہوں کسی کے پاس، حتیٰ کہ ایک بندہ پیدا ہوا اس نے ہوش سنبھالا اور گناہ کرنے شروع کیے، ساری زندگی گناہ کرتا رہا، پھر بھی اس کے گناہ تھوڑے ہیں. اللہ رب العزت کی رحمت زیادہ ہے. اگر وہ توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا. اور اللہ تعالیٰ کی عادت کوئی نہیں ہے کہ تمہارے 5 چانس ہیں، تمہارے 10 چانس ہیں، تمہارے 100 چانس ہیں، گنتی کوئی نہیں. ایک بندے نے جتنی مرضی گناہ کیے، اگر وہ ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ اب میں نے توبہ کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو آر نہیں دلائی جاتی. کوئی ایج لیمٹ بھی نہیں ہے. اچھا 65 سال گناہ کرتے رہے اب بڈھے ہو کے آئے ہو، 90 سال گناہ کرتے رہے اب کمر دوری ہو گئی، آنکھ سے دیکھا نہیں جاتا، پاؤں سے چلا نہیں جاتا، اب تمہیں یاد آئی میری عبادت اب آئے ہو توبہ کرنے. نہیں، 90 سال کا بوڑھا جو گھر میں وقت گزارتا ہے تو کوئی اس کی بات ہی نہیں سنتا، جو کھانستا رہتا ہے تو بچے کہتے ہیں کہ ابو آپ کو کیا ہے ہر وقت کھانستے رہتے ہیں. 2 بندوں میں بیٹھنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. جو دنیا کی محفلوں کے قابل نہ رہا، اگر وہ بھی اللہ کے حضور چل کے آتا ہے تو پروردگار نہیں فرماتے کہ 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چل لی. نہیں، اللہ کے ہاں دستور یہ ہے اپنی موت سے پہلے جو میرے گھر کی طرف چل کے آئے گا میں پروردگار اس کی توبہ کو قبول کرتا ہوں. کوئی گناہوں کی لمٹ نہیں ہے تم نے اتنے کیے، تم نے اتنے کیے، تم نے اتنے کیے. نہیں، جتنے بھی گناہ کیے پروردگار یاد نہیں دلاتے.
لوگوں کا تو یہ ہوتا ہے نا کہ کسی بندے سے ناراضگی ہے، سلو کرنے جاؤ، وہ آگے سے سب باتیں یاد دلائے گا، دیکھ میں نے یہ تیرے ساتھ بھلا کیا، یہ بھلا کیا، یہ بھلا کیا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ یاد دہانی بھی ہے۔ بندہ آتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ وہ مالک کتنا کریم ہے، وہ مالک اپنے بندوں پہ کتنا مہربان ہے۔ بلکہ دنیا والوں سے ایک دفعہ مانگو کوئی چیز تو وہ دے دیں گے، دوسری دفعہ مانگو تو آگے سے موڈ بنائیں گے، اور تیسری دفعہ ملنا چھوڑ دیں گے، اور چوتھی دفعہ زبان سے کہہ دیں گے بھائی آپ کو مزید تعلق رکھنے کی ضرورت نہیں، ہر وقت مانگتے ہی رہتے ہیں۔ تو دنیا کا یہ حال کہ چند دفعہ مانگو تو تعلق توڑ لیتے ہیں، اور اللہ رب العزت کا یہ معاملہ ایک دفعہ مانگو وہ دیتا ہے، دوسری دفعہ مانگو وہ دیتا ہے، تیسری دفعہ ہر بار مانگو، بار بار مانگو، جتنی بار مانگو گے اتنی بار اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ بلکہ جو بندہ ہر چیز اللہ سے مانگے، ہر حال میں اللہ سے مانگے، اللہ رب العزت اسے اپنے اولیاء میں شامل فرما لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ تو کسی اور سے مانگتا ہی نہیں، صرف مجھ ہی سے مانگتا ہے، اس لیے یہ میرے دوستوں میں شامل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت تو اتنا دیتے ہیں، اتنا دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں۔ سب سے آسان کام دنیا میں اگر کوئی ہے نا تو وہ رب کو منانا ہے، سب کو آسان۔ ایک مرتبہ ایک بچیوں کا مدرسہ تھا، بخاری شریف کی تعلیم یافتہ بچیاں تھیں، ان کا وائوا لے رہا تھا، انٹرویو لے رہا تھا۔ میں نے ایک کوسچن ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ دنیا میں کس کو منانا سب سے آسان کام ہے؟ جب میں نے یہ پوچھا تو ایک بچی نے جواب دیا جی ماں کو منانا سب سے آسان۔ میں نے پوچھا وہ کیوں؟ کہنے لگے جی اس لیے کہ ماں کے دل میں اللہ نے محبت ہی ایسی ڈال دی ہے اولاد کی کہ اس کو منانا سب سے آسان۔ میں نے کہا کوئی اور اس کی دلیل دو۔ کہنے لگی جی میں گھر میں دیکھتی ہوں میرے بڑے بھائی جان ہیں، کبھی کبھی اگر وہ الٹا سیدھا کوئی کام کر لیتے ہیں تو امی ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرتی ہے، سمجھاتی ہے یہ نہیں کرو یہ نہیں کرو، اور بھائی موڈ بنا کے باہر نکل جاتا ہے تو وہی امی جو اس کو ڈانٹ رہی تھی تھوڑی دیر کے بعد مصلے پہ بیٹھی رو رہی ہوتی ہے، دعا مانگ رہی ہوتی ہے، اللہ میں نے بیٹے کو ڈانٹا تو ہے مگر میرا بیٹا کوئی انتہائی قدم نہ اٹھا لے، اللہ خیریت سے واپس آ جائے۔ اب وہ بیٹھی رو رہی ہے، میں کہتی ہوں امی رو کیوں رہی ہو؟ کہتی ہے بیٹی ڈانٹا تو اس لیے کہ سمجھانا تھا، مگر میں چاہتی ہوں کہ بیٹا جلدی آ جائے میں اسے دیکھوں، اور اگر بیٹا رات تک نہیں آتا گھر کے سارے لوگ کھانا کھا لیں گے، امی کھانا نہیں کھائے گی کہ میرا بیٹا گھر سے باہر ہے، پتہ نہیں اس نے کھایا یا نہیں، وہ آئے گا تو میں کھانا کھاؤں گی۔ پھر نیند کا وقت ہوتا ہے تو سارے لوگ سو جاتے ہیں، امی نہیں سوتی، کیروٹیں بدلتی رہتی ہے، آنکھیں نیند سے بوجھل ہوتی ہیں، جاگتی رہتی ہے کہ بیٹا آئے گا تو میں اسے کھانا دوں گی، ایسا نہ ہو کہ میرے بیٹے کو دروازے کے باہر انتظار میں کھڑا ہونا پڑے۔ اور بیٹا آتا ہے اور آ کے اپنے کمرے میں گھس جاتا ہے، امی میرے پاس آتی ہے کہتی ہے بیٹی وہ اپنے کمرے میں چلا گیا، تم ذرا کھانا بنا کے اپنے بھائی کو دو تو صحیح۔ میں کہتی امی اس نے کمرہ بند کر لیا، اب وہ کہاں کھولے گا، اچھا صبح دے دیں گے۔ نہیں بیٹی اس کو بھوک لگی ہوگی، کیسے مجھے نیند آئے گی اگر میرا بیٹا بھوکا ہے؟ تو ماں کا یہ حال کہ کیسے نیند آئے گی اگر اس کو بھوک لگی ہوئی ہوگی۔ اگلے دن صبح امی فجر پڑتے ہی میرے پاس آتی ہے، اچھا ناشتہ بنا کے بھائی کو دو۔ میں کہتی ہوں امی ایک طرف تو آپ اتنی ناراض ہیں اور دوسری طرف کہتی ہیں کہ اس کو جلدی کھانا دو۔ بیٹی میں کیا کروں، آخر ماں ہوں نا، تو میرے دل میں بچے کی محبت۔ اچھا امی آپ چاہتی کیا ہیں؟ تو ماں کہے گی بس میں یہ چاہتی ہوں کہ تیرا بھائی آ کر میرے سامنے سوری کر لے، ایکسکیوز کر لے، معذرت کر لے، تو بس میں اس کو جو ہے راضی ہو جاؤں گی۔ اب بتائیے کہ جو ماں انتظار میں ہے کہ بچہ آ کے صرف کہہ دے امی مجھ سے غلطی ہوئی، وہ پہلے ہی تیار ہے معاف کرنے کے لیے، تو اس ماں کو منانا کتنا آسان ہے۔ آ کے اتنا ہی کہنا ہے نا امی مجھ سے غلطی ہوئی، وہ پہلے ہی تیار ہے معاف کرنے کے لیے۔
اور میں نے کہا کہ اچھا اگر اتنی ماں ناراض ہے کہ اس کے سوری کرنے پر بھی معاف نہیں کرتی، پھر کہنے لگی جی اگر بھائی آ جائیں معافی مانگ لیں اور امی پھر بھی معاف نہ کرے تو اگر بھائی امی کے پاؤں پکڑ لینا تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا امی معاف نہ کرے، اسی وقت میلٹ ہو جائے گی اور ماں معاف کر دے گی۔ میں نے کہا اچھا اتنی ناراض کہ پھر بھی معاف نہیں کرتی، پھر بتائیں۔ کہنے لگے جی اگر اتنی امی ناراض ہو کہ پاؤں پکڑنے پہ بھی نہیں مانی تو اگر بھائی معافی مانگتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے امی کبھی برداشت نہیں کر سکتی، اسی وقت اپنا دوپٹہ لے گی اور بھائی کے آنسو پوچھے گی، کہے گی بیٹا رو نہیں، چل میں نے تجھے معاف کر دی۔ تو معلوم ہوا کہ ماں کو اتنی محبت ہوتی ہے، ایک آنسو اگر بیٹے کی آنکھ سے ٹپکے تو ماں کا دل پسیج جاتا ہے، جتنی ناراض ہو وہ معاف کر دیتی ہے۔ یہ ماں کی ممتا بھی عجیب چیز ہوتی ہے، عجیب چیز ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ اکبر۔ میں آپ کو ایک سچا واقعہ سناؤں، قریب کے شہر کا واقعہ ہے، دیہات کا واقعہ ہے۔ ایک نوجوان تھا، دیہات کا رہنے والا، اللہ کی شان دیکھیں، پڑھ لکھ گیا، اچھی نوکری مل گئی انجینئر کی۔ اب شہر میں رہتے ہوئے اس کو کوئی کسی جگہ رشتہ پسند آ گیا، اس نے اپنی بات چلائی اور شہر کی اس لڑکی سے اس کا نکاح ہو گیا۔ والدین بوڑھے تھے اور یہ ان کا اکلوتا بیٹا۔ اب جب شادی پسند کی ہو گئی تو اس نے شہر میں رہنا شروع کر دیا۔ کبھی کبھی یہ دیہات میں اپنے ماں باپ کو ملنے جاتا، بیوی ایسی کہ وہ اس پر بھی ٹوکتی، اتنی دیر لگا کے کیوں آئے۔ اب بہت کم جاتا ماں باپ کے پاس، تھوڑا بہت خرچہ دے دیتا، باقی پسند کی شادی تھی تو ادھر سارا کچھ اس کی ضروریات پوری کرنی پڑتی۔ خیر اب اس کا تعلق اپنے والدین سے بہت ہی زیادہ ڈائلیوٹ ہو گیا، بہت ہی زیادہ کمزور ہو گیا۔ اسی دوران اس کو سعودی عرب سے آفر آ گئی، یہ وہاں چلا گیا۔ اب وہاں جا کے تو بالکل ہی پیچھے کا خیال ہی نہیں، نہ کبھی خرچہ بھیجتا اور نہ پتہ کرتا۔ بوڑھے والدین اپنے حال میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی حال میں یہ 13 سال سعودی عرب میں رہا۔ اب وہاں رہتے ہوئے اس کو اتنا شوق ہوا کہ یہ ہر سال بیوی بچوں کے ساتھ حج کرتا۔ جب اس نے 13واں حج کیا نا تو کھڑا رو رہا تھا۔ ایک عالم اسے ملے، یہ اس عالم کو بتاتا ہے کہ حضرت میں بہت پریشان ہوں۔ ان کا کیوں؟ کہنے لگا 13 حج کیے، ہر سال حج کرنے کے ہفتہ کے اندر اندر میں خواب دیکھتا ہوں جیسے کوئی مجھے کہتے ہیں کہ تیرا حج قبول نہیں ہوا، اور اس دفعہ میں 13واں حج کر چکا ہوں اور پھر مجھے کہا گیا کہ تیرا حج قبول نہیں ہوا، میں پریشان ہوں۔ ان بزرگوں نے کہا کہ اچھا اگر حقوق اللہ تو پورے کر رہا ہے تو حقوق العباد دیکھ، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس میں کوتاہی کر رہا ہو۔ اب اس نے حالات میں ایسے کہا میں نے تو بالکل ہی والدین سے تعلق توڑ لیا، نہ ان کو کوئی خرچہ، نہ ان کی خیر خبر، کوئی اتا پتہ ہی نہیں ہے۔ ان کا میاں جاؤ پھر پہلے ان کو منا لو تب تیری باتیں قبول ہوں گی۔ یہ اپنے گھر آیا، بیوی کو حالات سنائے، کہنے لگے میں جاتا ہوں، میں ان کی خیر خبر پوچھ کے آتا ہوں۔ خیر ملک میں آیا، اب جب اپنی بستی کے قریب پہنچا نا، اس کو تو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں، 13 سال گزر گئے تھے۔ اب اس نے ایک نوجوان سے پوچھا کہ بھائی وہ فلاں لوگ کس حال میں؟ اس نے کہا جی وہ ان کو پہچانتا نہیں تھا، 13 سال جو گزر گئے تھے۔ انہوں نے کہا ان کا ایک نوجوان بیٹا تھا، وہ تو پتہ نہیں کہاں چلا گیا، بہرحال اس کے والدین اسے یاد کرتے تھے۔ تو والد کچھ عرصہ ہوا فوت ہو گیا، ماں اس کی زندہ ہے، لیکن اس کے بھی ہے آنکھوں پہ موتیا بند آ گیا، کالا موتیا، یعنی بینائی چلی گئی، اور پچھلے دنوں اس پر فالج بھی اٹیک ہوا ہے، پتہ نہیں ابو کے سال میں ہے، وہ بھی لگتا ہے تھوڑے دن کی مہمان۔ اب جب اس نے یہ سنا تو اس کو بڑا صدمہ ہوا۔ اب اس صدمے کی وجہ سے یہ گھبرائے ہوئے دل کے ساتھ آگے جا رہا تھا، چلتے چلتے اپنے گھر کے دروازے پہ پہنچا،
کواڑ بند تھے مگر کنڈی کوئی نہیں لگی ہوئی تھی. اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا، اندر گیا. جب اندر گیا تو کیا دیکھا کہ چارپائی بچھی ہوئی ہے اور اس کی والدہ ہڈیوں کا ڈھانچہ وہ لیٹی ہوئی ہے. یہ قریب گیا کہ میں دیکھوں کہ امی سوئی ہوئی ہے، یہ جاگی ہوئی ہے. جب قریب گیا تو دیکھا کہ وہ نہ کچھ ہونٹ ہل رہے ہیں اور کوئی بات کر رہی ہے. اس نے کہا پتہ نہیں کیا پڑھ رہی ہے. اس کو یہ تو پتہ چل گیا تھا کہ اس کو نظر کچھ نہیں آتا. اب یہ آہستہ قدموں کے ساتھ گیا اور بالکل قریب جا کے بیٹھ گیا. اس نے قریب جا کے سنا اس کی ماں اپنے اللہ سے دعا مانگ رہی تھی اور کہہ رہی تھی اللہ میرا خامد تو دنیا سے چلا گیا، اب ایک ہی بیٹا ہے وہ بھی مجھ سے دور ہے، میرے مالک میرے اس بیٹے کو واپس بھیج دینا تاکہ جب میں مروں تو مجھے قبر میں اتارنے والا کوئی تو میرا محرم ہو. 13 سال گزر گئے. 13 سال کے بعد بھی ماں مایوس نہیں، پھر بھی دعا مانگ رہی ہے اللہ خامد تو میرا چلا گیا، ایک ہی بیٹا ہے میرے پاس اسے بھیج دینا، جب میں مروں تو مجھے قبر میں اتارنے والا کوئی تو میرا محرم. جب اس نے یہ سنا تو کہنے لگا اماں میں آپ کا بیٹا آ گیا ہوں. تو ماں نے حیران ہو کر بیٹی تم آ گئے ہو. اس نے شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا. اللہ کی شان، اسی وقت اس ماں کو ہارٹ اٹیک ہوا اور بیٹے کی آنکھوں کے سامنے اس نے جان. خیر یہ نوجوان اس کے کفن دفن سے فارغ ہوا. ماں سے معافی تو مانگی لی تھی، واپس آیا. اگلے سال اس نے پھر حج کیا. جب 14واں حج کیا تو 14ویں حج کے بعد اس نے خواب دیکھا. کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے اس عمل کی برکت سے یہ حج بھی قبول کر لیا اور پچھلے 13 حجوں کو بھی قبول کروا لیا. تو بتانا مقصد یہ تھا کہ ماں کا تعلق تو ایسا ہوتا ہے. تو وہ بچی کہنے لگی جی سب سے آسان ماں کو منانا، لیکن میں نے اسے سمجھایا کہ ایک ہستی ایسی ہے کہ اس کو منانا اس سے بھی زیادہ آسان ہے. تو وہ بڑی حیران ہو گئی، کہنے لگی جی ماں سے بھی منانا آسان ہے. میں نے کہا ہاں، ماں کو بھی منانا ہو نا تو چل کے جانا پڑے گا. ماں کو بھی منانا ہو تو منہ سے معافی مانگنی پڑے گی، ہاتھ سے پاؤں پکڑنے پڑیں گے، کچھ نہ کچھ ظاہر کرنا پڑے گا کہ میں معافی مانگنا چاہتا ہوں. مگر ایک ذات ایسی ہے انسان کہیں چل کے نہ جائے، زبان سے کچھ نہ بولے، فقط اپنے دل میں اپنے گناہوں پہ اگر نادم اور شرمندہ ہو جائے وہ دل کی ندامت کو قبول کر کے اس کے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے الندم توبۃ، جب بھی کوئی بندہ اپنے دل میں گناہوں پہ نادم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کی ندامت کو قبول فرما کے توبہ قبول فرما لیتے. تو اللہ تعالیٰ کو منانا کتنا آسان ہے، سب سے آسان اللہ تعالیٰ کو منانا. اس لیے ہم اپنے پچھلے گناہوں سے سچی توبہ کر کے آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا دل میں عہد اور ارادہ کر لیں. رب کریم مہربان ہے، وہ یقیناً گناہوں کو معاف فرما دے. اس لیے رات فرمایا اے میرے بندے اگر تیرے گناہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، اگر تیرے گناہ ساری دنیا کے سمندروں کے پانی کے قطروں کے برابر ہیں، اور اگر تیرے گناہ ساری دنیا کے درختوں کے پتوں کے برابر ہیں، اگر تیرے گناہ ساری دنیا کی ریت کے ذرات کے برابر ہیں، میرے بندے تیرے گناہ تھوڑے ہیں، میری رحمت زیادہ ہے، تو آ کے توبہ کرے گا میں پھر بھی تیری توبہ کو قبول کر لوں. اس سے آگے بڑھ کے بات کہی، فرمایا میرے بندے تو نے توبہ کی پھر توڑ بیٹھا، پھر توبہ کی پھر توڑ بیٹھا، پھر توبہ کی پھر توڑ بیٹھا، 100 بار اگر توبہ شکستی وعدہ تو نے 100 دفعہ توبہ کی 100 دفعہ توڑ بیٹھا، میرا در اب بھی کھلا ہے، تو آ کے توبہ کر لے میں تیری توبہ کو قبول کر لوں. تو میرے دوستو اگر اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے ہوئے نہیں تھکتے تو ہم توبہ کرتے ہوئے کیوں تھک جاتے ہیں؟ جب وہ پروردگار توبہ قبول کرتے نہیں تھکتا ہم توبہ کرتے ہوئے کیوں تھک جاتے ہیں؟ ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر کے آئینہ نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کا ارادہ کریں تاکہ رب کریم ہم سے راضی ہو جائیں، دنیا آخرت کی ہماری زندگی سنور جائے. وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین.